حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعے کا بقیہ بیان آج ہم پورا کرتے ہیں۔ ہم نے آخر میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک سے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث سنائی تھی، جو حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ آپ نے انہیں چاندی کی ڈبیا میں نہایت ادب سے رکھا ہوا تھا۔ جب کسی کو کوئی نظر لگ جاتی، کوئی بیمار پڑ جاتا تو اسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بالوں کو نکالتی، اسے پانی میں ہلا دیتی اور مریض کو پلا دیتی۔ اس سے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان مبارک بالوں کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے کہ اس کے لیے خاص ڈبیا بناتے اور اس میں خوشبو بسا کے رکھتے تھے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو دافع بلا باعث شفا سمجھتے تھے۔ ان بالوں کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور شفا ملتی ہے، اس لیے انہیں پانی میں غسل دے کر شفا کے لیے پلاتے تھے۔ اس واقعے کی ترجمانی کی ہے کسی شاعر نے۔ گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ قرآن کریم میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نبی مکرم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی میں کمی آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا، اپنی قمیض دی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے عارضی طور پر مس ہونے والا کپڑا شفا کا باعث ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی آقا و مولا بلکہ سارے انبیاء کے امام، ان کے جسم مبارک سے جڑے ہوئے بدن پاک کا جو حصہ ہے رہ چکا ہے، ان مبارک بالوں کی کیا شان ہوگی، وہ باعث شفا کیوں نہیں ہوں گے۔ سیر و اعلام النبلاء میں ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس حضور اقدس سید علیہ وسلم
کا ایک منہ مبارک تھا، ایک بال شریف تھا۔ آپ اس منہ مبارک کو کبھی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومتے، کبھی آنکھوں پر رکھتے، اور بیماری کی حالت میں منہ مبارک کو پانی میں ڈال کر اس کا دھون پیتے اور شفا حاصل کرتے۔ تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال صرف باعث شفا ہی نہیں تھے، باعث دافع بلا بھی ہیں، مصیبت ٹالنے والے بھی ہیں۔ عظیم صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنے سر مبارک کو مڑایا، تو میں نے بھی آپ کے مبارک بالوں میں سے چند بال اپنے پاس رکھ لیے۔ تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ چند بال میں نے بھی لے لیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نے بالوں کو لیا ہے، تو حضور نے مجھ سے فرمایا ما تصنع بہؤلاء یا خالدو، یہ خالد تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ ان بالوں کو تم نے کیوں لیا ہے، کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی اتبرک بہا یا رسول اللہ واستعین بہا علی القتال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان مبارک بالوں کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا اور کافروں کے ساتھ جہاد میں ان سے مدد حاصل کروں گا۔ جب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو میں ان سے مدد حاصل کروں گا۔ یہ سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے مبارک عقیدے پر نبی مہر لگا دی۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان مبارک بالوں کا کیا کرو گے، ان سے کیا فائدہ ہوگا، ان سے کیا برکت ملے گی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تزال منصورا ما دامت ماں کا، اے خالد جب تک یہ میرے بال تمہارے پاس رہیں گے ان کی برکت سے تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا، وہی ٹوپی لگا کے میں جہاد کرتا، دشمنوں سے قتال کرتا۔ اس وقت سے میں نے منہ مبارک کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، جب بھی دشمنوں کے مقابلے پر جاتا ہوں تو منہ مبارک کی برکت سے ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہوں، دشمن ہمیشہ شکست کھاتے ہیں۔ یہ بات فتوح الشام میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا، ہر مارکے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے، وہ کسی میں نہ کبھی ناکام ہوئے ہی نہیں۔ فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو۔ امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العباس مہدی مرو نامی علاقے کے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت میں بہت دولت ملی۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منہ مبارک ہیں، 2 مقدس بال ہیں۔ آپ کے دل میں منہ مبارک کا شوق ابھرا، چنانچہ 2 منہ مبارک جو ان کے پاس تھے آپ نے کسی طرح سے اسے حاصل کر لیے۔ بس انہی منہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو ولایت کا بلند درجہ عطا فرمایا۔ صرف منہ مبارک اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ولایت کا اعلیٰ درجہ دیا، ولی بنا دیا۔ حضرت خواجہ مہدی سیاری
رحمۃ اللہ علیہ نے وصال کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں مجھے مبارک میرے منہ میں رکھ دیے جائیں۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک مرو نامی علاقے میں ہے۔ لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے اور اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس ولی کے صدقے میں لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ ان کو بھی یہ درجہ صرف و صرف مبارک کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو مبارک کی کیسی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ الحمدللہ آج بھی بعض عشاق کے پاس مبارک تشریف فرما ہے۔ آپ کے ہاں بھی اللہ نے یہ دولت رکھی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً زیارت بھی کرواتے رہتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے کوشش کر کے زیارت سے مشرف ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض کچھ دیر کے لیے لائن میں لگ کر انتظار بھی کرنا پڑے تو کیا حرج ہے؟ یقین مانیے منہ مبارک کی ایک جھلک نظر آ جائے، اس کے لیے آدمی دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دے تو کم ہے۔ بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایسے موقع پر مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ نادان خود بھی محروم رہتے ہیں اور دوسروں کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے نادانوں سے محفوظ رکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ان کے فرمان کا میں خلاصہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریفہ سے، حضور کے تبرکات سے تبرک حاصل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور زمانے صحابہ کرام سے لے کر آج تک رائج اور معمول ہے۔ صحابہ کرام بھی حضور کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے، ان کے بعد تابعین بھی، آج تک یہ معمول ہے۔ اور اس کے محبوب اور مستحب ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور ایسی جگہ ان تبرکات کے معاملے میں ثبوت یقینی کا بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ بالکل آدمی کو یقین ہو، ثبوت یقینی ہو، کہہ رہے ہیں اس کی بالکل حاجت نہیں ہے کہ یہ حضور کا ہے کہ نہیں ہے۔ اس تحقیق کے پیچھے پڑنا اور بغیر تحقیق کے تبرکات کی تعظیم سے باز رہنا یہ سخت محرومی اور کم نصیبی ہے۔ ائمہ دین نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے کسی شے کا مشہور ہونا ہی اس کی تعظیم کے لیے کافی سمجھا ہے۔ مشہور کوئی چیز ہو جائے کہ یہ حضور کی ہے، یہ بال حضور کا ہے، یہ جبہ حضور کا ہے، یہ صافہ حضور کا ہے، یہ جوتی شریف حضور کی ہے، اس کا مشہور ہو جانا ہی کافی ہے۔ اس کے لیے یقینی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم کرنا بھی حضور کی تعظیم میں داخل ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حضور کی ہے، اس چیز کی تعظیم کرنا یہ حضور کی تعظیم کرنا ہے۔ حضور کے بال کی تعظیم کریں گویا آپ حضور کی تعظیم کر رہے ہیں۔ حضور کے ناخن شریف کہیں مل جائے ان کی تعظیم کرنا گویا حضور کی تعظیم کرنا ہے۔ حضور کے جبہ شریف کہیں ہوں ان کی تعظیم کرنا یہ حضور کی تعظیم کرنا ہے۔ تو جو چیز بھی حضور کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم کرنا یہ حضور کی تعظیم میں داخل ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی جگہ مجھ مبارک کی زیارت کا جلسہ تھا۔ یہ بات آپ لوگ غور سے سنیں گے تاکہ کوئی اگر اعتراض کرنے والا آپ کو ملے تو اس کو آپ جواب دے سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضور اقدس کے بال مبارک کی زیارت کرائی جا رہی تھی، زیارت کا جلسہ تھا، لوگ زیارت کر رہے تھے۔
اچانک وہاں ایک نوجوان اکڑ گیا، لوگوں سے کہنے لگا کیا ثبوت ہے کہ یہ بال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بال حضور کے ہیں؟ اس پر بہت زیادہ تو میں ہوئی۔ آخر محلے والے اس نوجوان کو لے کر میرے پاس دارالعلوم میں آئے۔ حضرت اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو لے کر کے جس دارالعلوم میں پڑھاتا تھا وہاں لے کر کے میرے پاس آئے۔ اس نوجوان نے بڑی بے باکی کے ساتھ مجھ سے گفتگو شروع کی۔ اس کو ادب کا بالکل لحاظ نہیں تھا، زوردار آواز میں جس طرح سے عام طور سے بات کرتے ہیں مجھ سے گفتگو شروع کی، اور مجھ سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ آپ ثابت کیجئے کہ فلاں جگہ پر جو بال شریف ہیں وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس سے انتہائی نرمی اور محبت کے لہجے میں پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ۔ فرماتے ہیں میں 1 منٹ خاموش رہا، پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر میں 1 منٹ خاموش رہا، پھر پوچھا کیا تم عبداللہ ہی کے بیٹے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ بھڑک اٹھا اور چلا کر بولا کیا آپ بار بار مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں؟ ہاں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ میں چپ رہا۔ جب اس کا غصہ بہت تیز ہو گیا تو میں نے کہا میں نہیں مانتا کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو۔ تمہارے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ جب تک تم اس کا ثبوت نہیں پیش کرو گے میں ہرگز تم کو عبداللہ کا بیٹا نہیں مان سکتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ پھر بھی وہ چپ رہا، مگر اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے جب محسوس کر لیا کہ یہ اب لاجواب ہو چکا ہے تو میں نے خود اس سے کہا بھائی یہی ثبوت ہے نا کہ تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ اس کے سوا تمہارے پاس اور کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ماں نے یہ بتایا ہے کہ تم عبداللہ ہی کے بیٹے ہو؟ تمہاری ماں کے سوا تمہارے عبداللہ کا بیٹا ہونے پر دنیا بھر میں نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے، مگر تم محض صرف اپنی ماں کے کہنے پر عبداللہ کے باپ ہونے کا اتنا پکا یقین رکھتے ہو کہ خانہ کعبہ کے اندر سر پر قرآن رکھ کر بھی تم یہی کہو گے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ تو سنو، ایک عورت کے کہہ دینے سے تم نے مان لیا اور یقین کر لیا کہ تمہارا باپ عبداللہ ہے، تم عبداللہ کے بیٹے ہو۔ آج سینکڑوں برس سے ہزاروں لاکھوں انسان یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بال شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف ہیں، تو اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لیں تو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ میری یہ جذباتی بات سن کر کے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ رو پڑا، یہاں تک کہ وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا اور کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی بھی ان مقدس بالوں کی توہین نہیں کروں گا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی بات جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا حضور ایک شبہہ میرے دل میں اور ہے جو کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ کہنے لگا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے
1350 برس سے زائد ہو گئے۔ جب کا یہ واقعہ ہے اس وقت سے 1350 برس ہوئے تھے حضور کے وصال کو، تو 1350 برس سے زائد ہو گئے۔ اتنے لمبے زمانے میں بال تو بال کوئی ہڈی بھی اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہ سکتی۔ کیا کوئی بال 1350 برس تک بغیر گلے سڑے یوں کا تو اپنی حالت پر باقی رہتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میرے اور تمہارے بال 1350 برس تو کیا 2 سال بھی ایک حالت پر سلامت اور باقی نہیں رہ سکتے، لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے۔ اللہ کے سب نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لہٰذا ان کے مقدس جسم کا گلنا سڑنا ناممکن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف حضور ہی کے ہیں کہ حضور ہی کے جسم کا ایک جز ہے، تو اللہ پاک نے حضور کے ان بالوں کو بھی یہ فضیلت عطا فرما دی ہے کہ وہ حضور کے جسم مبارک کی طرح کبھی بوسیدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان پھر رونے لگا اور بولا خدا کی قسم میرے تمام شبہات دور ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مبارک بالکل اصلی ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور نوجوان بھی پکا عاشق رسول بن گیا۔ آخر میں مبارک کا ایک عظیم حضور کے مبارک کے ایک عظیم عاشق کا دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ہند میں اللہ پاک کے ایک نیک بندے ہوئے ہیں سید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نواز رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے کسی وجہ سے ہجرت کی اور عرب سے ہندوستان تشریف لے آئے۔ جب آپ ہندوستان آئے آپ کے ساتھ دوسرے ضروری سامان کے ساتھ ساتھ مقدس تبرکات بھی تھے، 3 عدد 3 تبرکات تھے۔ ایک تبرک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اور دوسرا تھا حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف، اور تیسرا تبرک تھا مولا علی کے گھوڑے کا زین مبارک۔ سید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ 23 سال ہندوستان کے علاقے بیجاپور میں قیام فرما رہے اور یہیں وصال فرمایا۔ آپ کے بعد یہ تینوں تبرکات آپ کے بیٹے سید حمید کو ملے۔ ایک مرتبہ سید حمید کسی ضرورت کے تحت دہلی تشریف لائے۔ یہاں آپ 5 سال تک مغل سرائے میں قیام فرما رہے۔ اسی دوران کشمیر کے کسی علاقے کے رہنے والے مشہور تاجر حضرت خواجہ نور الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی غرض سے دہلی پہنچے۔ اتفاق سے ان کی ملاقات سید حمید سے ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں حضرات میں بہت قریبی تعلقات بھی ہو گئے۔ جب خواجہ نور الدین دہلی سے کشمیر واپس جانے لگے تو آپ سید حمید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے دولت خانے پر معراج شریف کی محفل سجی ہوئی تھی اور محفل میں حضور کے منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کروائی جا رہی تھی۔ حضرت خواجہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تبرکات کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے۔ جب انہوں نے منہ مبارک کی زیارت کی تو بال شریف کی محبت ان کے دل میں اتر گئی۔ بے قرار ہو کر اسی وقت سید حمید سے گزارش کی کہ منہ مبارک مجھے آپ عنایت فرما دیجئے۔ سید حمید نے فرمایا آپ تاجر ہیں، تجارت پیشہ ہیں،
تجارت کے کاموں میں مصروف رہیں گے، مجھ مبارک کی پوری طرح تعظیم نہیں ہو پائے گی۔ ادھر خواجہ نور الدین پر مجھ مبارک کی محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ انہیں کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا، دل سے آہیں نکل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی رات سید حمید رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا نے فرمایا، بیٹا حمید، نور الدین کو مایوس مت کرو، اس کی مراد پوری کرو۔ آج بھی اس طرح سے حضور کسی کو دینا چاہتے ہیں تو خواب میں بشارت دیتے ہیں، یہ مبارک فلاں کو دے دیا جائے۔ سید حمید کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً خواجہ نور الدین کو بلایا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ مبارک انہیں عطا فرما دیے۔ حضرت خواجہ نور الدین مبارک لے کر دہلی سے لاہور کے راستے کشمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا سنیچر کا، سن 1111 ہجری اور شب قدر تھی۔ جب لاہور پہنچے تو خواجہ نور الدین کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ لوگوں کو خبر تھی کہ حضور کا بال شریف لے کر کے آ رہے ہیں، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ لاہور کے لوگوں نے بڑے والہانہ انداز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اتفاقاً انہی دنوں لاہور میں مغل بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر بھی موجود تھے۔ جب انہیں حالات کا علم ہوا تو انہوں نے خواجہ نور الدین کو دربار میں بلوایا اور اپنے پیر و مرشد حضرت ابو صالح اور چند دوسرے علماء اور مشائخ کے کشف کے ذریعے مبارک کی تصدیق کرائی کہ لوگ اپنے اپنے کشف کے ذریعے سے دیکھیں کہ کیا یہ حضور کے بال شریف ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر عوام سے اطمینان کے لیے مبارک کو آگ پر رکھا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضور کے بال کو آگ جلا نہیں سکتی۔ دھوپ میں رکھ کر کے دیکھا، کوئی اثر نہ ہوا۔ مبارک کو شہد والے کاغذ پر رکھا تو کوئی مکھی اس کے پاس نہ آئی۔ حضور کے بال شریف پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ ان سب طریقوں سے تصدیق کر لینے کے بعد سلطان اورنگزیب عالمگیر نے خواجہ نور الدین سے فرمایا، تم تاجر آدمی ہو، تجارت کی غرض سے جگہ جگہ سفر کرتے رہو گے، یہ مبارک ہمیں دے دو، ہم ان کو اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف میں ادب و احترام کے ساتھ رکھیں گے۔ خواجہ صاحب کی درگاہ مبارک کے لیے بہترین اور مناسب جگہ ہے۔ خواجہ نور الدین جو مبارک کی محبت میں وارفتہ تھے، پہلے تو آپ سلطان اورنگزیب کی اس پیشکش پہ راضی نہ ہوئے، مگر سلطان نے اصرار ہی اتنا زیادہ کیا کہ خواجہ نور الدین کو نہ چاہتے ہوئے بھی مبارک سلطان کے سپرد کرنے پڑے۔ خواجہ نور الدین نے مبارک بادشاہ کے سپرد تو کر دیے، مگر ان کا دل بے چین تھا، دل پر درد سے آہیں دل سے نکل رہی تھیں۔ مبارک کا ہجر اور فراق اور مبارک کی جدائی ایک پل بھی انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آخر ایک سچے عاشق مبارک کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر پایا، اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخری وقت خواجہ نور الدین نے یہ وصیت کی تھی کہ انتقال کے بعد مجھے وہیں دفن کیا جائے جہاں مجھ مبارک تشریف فرما ہو۔ یہ کہتے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم سیاکاروں پر یارب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تمام آثار مقدسہ کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔